انسان اور جنات دو مختلف مخلوق ہیں جو اپنی ابتدا ہی سے ایک دوسرے کے شدید دشمن اور مخالف ہیں، ایک خاک سے جبکہ دوسرے کو آگ سے بنایا گیا۔ لیکن کیا آتش اور خاک کا ملا ممکن ہے؟ کیا جن اور انسان آپس میں شادی کر سکتے ہیں؟ عربی داستانیں ہمیں کیا بتاتی ہیں، اور اسلام کی نظر میں جنات اور انسان کی اس شادی کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں بے شمار عالم اور مخلوقات کو پیدا کیا، لیکن اس دنیا میں دو ایسی مخلوق ہیں جن کی ہدایت کے لیے اللہ نے پیغمبروں اور رسولوں کو مبعوث کیا۔ انہیں اللہ نے سوچ سمجھ عطا کی اور صحیح اور غلط میں چناؤ کا اختیار بھی دیا۔ اللہ کی یہ دو مخلوق انسان اور جنات ہیں۔ جنات کی دنیا غیب اور اسرار میں چھپی ہیں جو انسان کی نظر سے پوشیدہ ہے۔ اس زمین پر جنات کی تاریخ انسان سے بھی پرانی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے کئی ہزار سال قبل سے ہی جنات اس زمین پر بڑے بڑے قبیلے اور آبادی کی شکل میں موجود تھے، لیکن جب اللہ نے دنیا میں انسان کو آباد کرنے کا فیصلہ کیا تو فرشتوں کے ذریعے جناتوں کو مختلف جزیروں اور ویران پہاڑیوں میں قید کر دیا۔ قوم جنات بھی انسانوں کی طرح مرد اور عورت جن ہوتے ہیں، اور یہ آپس میں ہی شادی کر کے اپنی نسل کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جنات انسانوں کی طرح آپس میں عشق و محبت، زناکاری، فحاشی، ہر نیک اور بد عمل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جنات کی شادی بھی انسانوں کی طرح ہی ہوتی ہے۔ ان کی شادی میں بھی ڈھول، گانا بجانا اور رقص ہوتا ہے، یہاں تک کہ ان کی شادیوں میں سب سے بہترین کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ان کی شادیوں میں دوسرے قبیلے یا گاؤں کے جنات سرداروں کو بھی مہمان کے طور پر دعوت دی جاتی ہے۔ قدیم مذہبی اور غیر مذہبی کتابوں اور داستانوں میں جنات اور انسان کی آپس میں محبت اور شادی کی سینکڑوں واقعات ملتے ہیں۔ بعض روایتوں سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمانے قدیم میں جنات اور انسان کی شادی ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ ملکہ بلقیس جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی تھی، ان کی ماں اور باپ میں سے ایک جن تھے۔ بہت سارے علماء اور فقہا نے بھی جنات اور انسان میں شادی کرنے کو ناجائز قرار دیا ہے۔ چنانچہ اس شادی کو ممنوع اور حرام قرار دینا اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا ممکن ہے۔ اگر ممکن نہ ہوتا تو شریعت میں اس کے حلال یا حرام ہونے کا فتویٰ نہ لگایا جاتا۔ اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جنات آتش مخلوق ہے جبکہ انسان خاکی و آبی مخلوق ہے، تو آگ اور پانی کا ملاپ آخر کیسے ممکن ہے؟ اور اس ملاپ کے نتیجے میں اولاد کا ہونا خلاف عقل و شعور نظر آتا ہے۔ دراصل باوجود اس کے کہ جنات آگ سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جنات اپنی آتش جسم کی شکل میں نہیں ہوتے، جیسے کہ آدم کی اولاد میں سوائے حضرت آدم کے پھر دوبارہ کوئی انسان مٹی سے پیدا نہیں کیا گیا۔ اسی طرح جنات کا پہلا جد امجد اور تمام جنات کا باپ آگ سے پیدا کیا گیا تھا، لیکن پھر اس کی نسلوں میں آگ کا عنصر باقی نہ رہا، بلکہ ان جناتوں کے بھی ہاتھ، پاؤں اور دوسرے اعضاء عام حالت میں بدل گئے۔ جیسا کہ ایک روایت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ کو نماز میں شیطان نظر آیا تو آپ نے اس کا گلا گھونٹا، آپ نے اس کی گردن کو کس کر پکڑ لیا، جس کی وجہ سے اس کے منہ سے لابدین گر پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں اس کی زبان سے گرنے والے لاب کو محسوس کیا جو بہت ہی ٹھنڈا تھا۔ شیطان کا لاب ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آگ سے دوسری حالت میں تبدیل ہو چکا ہے، ورنہ اس میں ٹھنڈک موجود نہ ہوتی۔ تو کیا جناتوں میں بھی انسانوں جیسی خصوصیات ہوتی ہے، اور کیا وہ انسانوں سے تعلق بنا سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال بہت سارے سوالات کو جنم دیتی ہے، اور ہر سوال کا جواب حیران کن اور سوچ میں ڈال دینے والی ہے۔ لہٰذا علامہ سوتی نے بہت سارے واقعات نقل کیے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اور جنوں میں شادی ہو سکتی ہے، اور اسی طرح امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان اور جنات آپس میں نکاح کرتے ہیں اور ان کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ جنات اور انسانوں میں شادی اور جنسی تعلقات کے واقعات اسلام سے قبل اور ظہور اسلام کے بعد بھی ملتے ہیں۔ اسی طرح امام درامی نے اپنی کتاب الطبع السنان میں ایک واقعہ لکھا ہے جس کے مطابق قبیلہ بخیل کے ایک شخص نے روایت کیا ہے کہ ایک جن ہماری کسی لڑکی پر عاشق ہو گیا اور ہمارے پاس اس کی شادی کا پیغام بھیجا۔ اس نے کہا مجھے پسند نہیں کہ میں اسے حرام طریقے سے استعمال کروں۔ اس کے بعد وہ روبرو ہم سے گفتگو کرنے لگا۔ ہم نے کہا تم لوگ کیا چیز ہو؟ اس نے کہا تم جیسی مخلوق ہیں، تمہاری طرح ہم میں بھی قبیلے ہیں۔ ہم نے کہا کیا تم میں بھی یہ مذہبی اختلافات ہیں؟ اس نے کہا ہاں، ہم میں بھی ہر طرح کے لوگ ہیں، قدریہ بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں اور مرجئہ بھی ہیں۔
ہم نے کہا تمہارا تعلق کس جماعت سے ہے؟ اس نے کہا مرجیہ سے۔ چنانچہ ہم نے لڑکی کو اس سے بیاہ دیا۔ بلا شبہ جنات عورتوں کا انسانی مرد یا جنات مرد کا انسانی عورتوں سے شادی کرنا نہ صرف مکروہ و حرام ہے بلکہ اسلام میں سے سخت ممانعت کی نظروں سے دیکھا گیا ہے، کیونکہ انسانوں کا معاشرہ اور جنات کا معاشرہ بالکل الگ اور مختلف ہے۔ اس لیے اللہ نے انسانوں پر احسان کیا اور ہمارے لیے انسانوں میں ہی عورتوں اور مردوں کے جوڑے پیدا فرمائے۔